السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ہم تعمیر وطن کے حوالے سے قوم بناؤ کا جو ایک مشن ہے اس کے تحت P5 ہم نے 2 پروگرامز میں ڈسکس کیا. وہ والے P5 نہیں جو سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں. P5 پرماننٹ ممبرز جو نیوکلیئر پاورز بھی ہیں پاکستان، بھارت اور اسرائیل کے علاوہ، اور بلکہ کچھ لوگ تو ساؤتھ افریقہ اور کچھ اور نارتھ کوریا کا نام بھی لیتے ہیں. یہ P5 ہے، پیس، پروٹیکشن، پیپل، پراسپیرٹی، اور یہ ساری چیزیں ہم ایلیبریٹ کر چکے ہیں، اور مزید اس کا جو فردر آگے پروگرام اسٹریٹجی ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ اب 5 اگست کی آمد ہے اور احتجاج کی کال ہے PTI کی طرف سے، اس کے کیا مضمرات ہیں، کیا وہ نتیجہ خیز ہوگی، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیا مقاصد حاصل کیے جانا چاہ رہے ہیں، کیا پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی رہائی جو ہے اس کے لیے صرف احتجاج ہی ایک راستہ ہے یا عدالتی راستہ جو ہے وہ بہتر راستہ ہے. تو یہ ساری باتوں کا احاطہ کریں گے. آج ہمارے معزز مہمان ہیں جناب کرنل سیف قریشی. آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم NDF، سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن، اور امتیازی سند رکھتے ہیں آرمی سے اپنی خدمات کے نتیجے میں. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کرن صاحب، اسٹارٹنگ فرام 5 اگست کیا مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ اور ویسے تو کوئی انتشار بھی پارٹی کے اندر دکھائی دے رہا ہے. علی امین گنڈا پور کچھ اور بات کر رہے ہیں، بی بی علیمہ کوئی اور بات کر رہی ہیں، خان صاحب کے جو اتنے سٹالورٹس ہیں جو لیگل ایگلز ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی آپس میں ان کا کوئی ان کے اندر کوئی نفاق ہے کیا ہے، یا کوئی کسی کی پراکسی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ہے کیا؟ یہ ساری کھچڑی کیا پک رہی ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہ آپ اندر کی خبر رکھتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں نہیں چھڑی آج تسی آپ پہ کہی جاؤ جو دل چاہتا ہے. مجھے اجازت دیجیے جی میں چند ایک اشعار سے شروع کرنا اچھا، چاہوں گا اشعار سے ماشاءاللہ ارشاد. جو کہ جی اس وقت PTI کے ورکرز جن غریبوں کو رگڑا لگ رہا ہے اور در بدر پریشان ہو رہے ہیں، ایون میں کہوں گا ان کی لیڈرشپ باقی، اور خاص طور پہ غریبوں کو، غریب کسانوں کو، غریب مزدوروں کو اور غریب لوگوں کو جو ان کے ساتھ بیتی ہے، وہ مجھے کہنے دیجئے ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ شہر جانا میں اب شہر باصفا جانا کون میں ہے؟ اب باصفا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو. یہ سب رخت دل باندھ لو. رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، واہ واہ واہ، دل پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. چلو چلو، واہ پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. چلو، واہ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ غور کیجئے سر. واہ واہ، دست قاتل کے دست شایاں رہا قاتل کون کے ہے؟ شایاں رہا کون ہے؟ کون ہے؟ اوپر کہتا ہے باصفا کون ہے، ابھی کہتا ہے دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو، دل فگارو. دل فگارو چلو، واہ، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. یہ قتل گاہ PTI کا سلوگن تو نہیں ہے؟ سر میں نہیں سر، قتل گاہ تو جگہ جگہ پہ فلسطین سے لے کے ہاں، ہر روز بے گناہوں کا، خون معصوم بہایا جا رہا ہے، جانوں کا خون ناحق. خون ناحق اور روتھ لیسلی بہایا جا رہا ہے. کوئی انسانیت کی، مسلمانوں سے چھوڑیں، کوئی انسانیت کی قدر نہیں ہے. کوئی جانوروں کے بھی اصول ہوتے ہیں جنگل میں. جی، جانوروں کو ہم خام خواہ تنقید کرتے ہیں، وہ ان ہم کے سے زیادہ بہتر. کوئی جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں. یہ سلامتی کونسل اور یہ امریکہ اقوام متحدہ اور امریکہ بادشاہ سلامت کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ کتنی زندگی ہے کسی کی، آخر کار حساب دینا ہی دینا ہے. کیا حساب دیں گے اسرائیلی یا ان کا وزیر اعظم یا ان کے سپورٹر امریکہ میں؟ کیا حساب دیں گے کہ جب ہنگر
ہنگر سے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. اس کو ہنگر کو اٹامک ویپن سے زیادہ فیٹل کر کے استعمال کیا جا رہا ہے اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. کچھ امریکہ صاحب بہادر کو خوش کرنے کے لیے، اور کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اور کچھ ویسے ہی تماشبین بن گئے. بہرحال افسوسناک صورت ہے. کرنل صاحب، آپ تو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں ایک اعلیٰ مرتبے پہ فائز رہے ہیں. یہ دنیا میں اتنی آواز بلند کی جا رہی ہے عوامی سطح پہ. کل سڈنی ہاربر کا جو پل ہے اس پہ 3 لاکھ لوگ کراس کیے ہیں فلسطین کے جھنڈے لے کے. بچوں کا قتل عام اور یہ غذائی قلت اور یہ سب چیزیں روکی جائیں. تو کیا وہاں کی حکومتیں اور ان کے عوام میں کوئی اسی طرح ڈسکنیکٹ ہے جس طرح پاکستان میں ہے؟ جی میں عرض کروں سر، وہ تو بڑے بظاہر بڑے مہذب. سر جہاں تک عوام کا تعلق ہے، وہ تو ساری دنیا کے عوام، وہ امریکہ کے اندر امریکن یونیورسٹیز میں ان کے اپنے اسٹوڈنٹ جن کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے آخری سال میں بھی ڈگری کے بغیر، صرف اس لیے کہ کھڑے ہو کے انہوں نے. تو ان کی آواز حکومت نہیں سنتی؟ جمہوریت کا کیا پھر وہ دعویٰ خام خواہی کھوکھلا ہے؟ دنیا میں کوئی جمہوریت نہیں، صرف طاقت کی زبان. طاقت کی زبان ہے. مائٹ از رائٹ. تو جب مائٹ از رائٹ تو پھر تو ظلم ہوگا. چھوٹے ملکوں کو، ہمارے جیسے ملکوں کو اپنے مائٹ کی طرف دھیان دینا چاہیے، اپنی فورسز کی طرف دھیان دینا چاہیے. ان کو ٹیکنالوجیکلی اور کمبٹ وائز دنیا کی مؤثر ترین اور اعلیٰ ترین فوج بنانا چاہیے. غزہ کی آپ بات کر رہے ہیں، پھر نکتہ چینی خام خواہ کی نہیں کرنی چاہیے. دنیا کا کوئی قانون، کوئی کانسٹیٹیوشن کسی ملک کا، بے شک ادھر جمہوریت ہے یا ادھر ڈکٹیٹرشپ ہے، آپ کو نہ اپنے فوج کے اوپر نکتہ چینی کی اجازت ہے. فوج کے آپ کسی شرطے کو چونچڑا کریں تو اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے بھائی. اور نہ فورسز کے اوپر کوئی لفظ کہہ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے، اور نہ آپ کسی لا انفورسنگ ایجنسی کے اوپر کر سکتے ہیں، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی پہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں حدود اور نہ کسی عدلیہ پہ کر سکتے. آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں، آپ کے کانسٹیٹیوشن 1973 میں یہ کلاس درج ہے کہ افواج پاکستان پہ اور عدلیہ پہ آپ نکتہ چینی نہیں کر سکتے. لیکن پی ٹی آئی کو تو یہ میری گزارش ہوگی پی ٹی آئی سے بھی، میری گزارش ہوگی لکھاریوں سے بھی، اور میری گزارش ہوگی اینکرز اور میڈیا سے بھی کہ حدود مقرر کریں. یہ جو ہم نے سوشل میڈیا کا پٹا کھول دیا کھلم کھلا، اس کو کنٹرول کریں. ہمارے ملک کو جو دفاع کیا یا بچایا ہے، جبکہ یہ ڈیفالٹ کی حد بھی پار کرا گیا ہوا تھا، جو بچایا ہے وہ موجودہ فوج کی لیڈرشپ اور سول کی لیڈرشپ، حافظ صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے اور شہباز صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے پیس ٹائم پہ بھی اور انہوں نے جنگ میں بھی، جنگ کی لیڈرشپ کو خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے. ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے جس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، دونوں سائڈوں پہ لاسز ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں وار میں ڈیسیژن میکنگ سے. تو یہ جب ڈیسیژن میکنگ والے ہیں ان کو اس طریقے سے آپ نہ لتاڑیں کہ جدھر آپ کا دل چاہے آپ جو دل چاہے اور جیسے، بلکہ حتیٰ کہ آپ گری سے گری بات اور گالی دینے میں بھی رکاوٹ محسوس نہ کرے. آپ کا وہ جو آپ نے 20-22 ہزار روپے کا رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کارٹون بنانے والا اور لکھنے والا بچہ، ان کو حدود میں رکھیں، اپنی اوقات میں رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی ملک سے. نہیں تو وہ رکھ دیں گے نا دوسرے جو ہیں. تو پھر ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ وضع ہے، دیا ہوا قانون ہے، وہ پھر لاگو ہوگا. پھر آپ کی چیخیں نہیں نکلنی چاہیے. ابھی آ جاتے ہیں میاں صاحب کے سیاسی سوال پہ کہ کل کیا ہوگا. میں پچھلے 2 مہینے سے جب سے انہوں نے اناؤنس کیا اسی دن مجھے اے جی این کے ٹی وی پہ اینکر فائزہ نے پوچھا، تو میں نے کہا تھا 5 اگست کو شام کو ہم اچھی سی چائے کے ساتھ پروگرام کریں گے. یہ وہ والی چائے تو نہیں جو جرنل اور سر کہہ رہا تھا میں جم خانہ میں وہ والی نہیں ہے. اچھا میں صرف یہ بتانا نہیں آپ فتح والی چائے کہہ رہے ہیں. جی سر میں آج عرض کروں کہ کل کچھ بھی نہیں ہوگا جی. اچھا امن ہے سر، امن ہے.
آل اراؤنڈ سب طرف. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا جی, لاجیکلی میں تو چونکہ ہم نے انالیسس دینا نا لوگوں کو ریسرچ کرتا ہوں, کہ کیسے بات کرتا ہوں. بتائیں. میں کوئی فالتو بات نہیں کہنا چاہتا جس پہ پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی دل آزاری ہو, یا کل ان کی جو ایفرٹ ہے, جو ان کی جو ایفرٹ ہے, میں اس کو سیبوٹاج بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنا پورا زور لگائیں. مگر مجھے جو چیز نظر آئی, اس کے متعلق اعلانات ہوئے تھے 2-4 ہفتے پہلے, بڑے اعلانات ہوئے. گنڈا پور صاحب نے اپنا اعلان کیا, ان کی ہمشیرہ صاحبان نے اپنے اعلان کیا, انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ قاسم اور سلیمان ادھر ہوں گے, امریکہ جائیں گے, ادھر آ جائیں گے. بہرحال تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا, ہر گلی میں, ہر وارڈ میں, ہر کنسٹیچوئنسی میں, سارے ملک کے اندر آج سے ہی پروٹیسٹ شروع ہے, اور آج ہم نے سٹارٹ کر دی ہے کمپین, اور یہ بالکل 5 کو ہر چیز جو ہے وہ آسمان پہ ہوگی, اور کوئی چیز ملک میں. کمپین ہے کیا سر؟ کمپین صرف ایک پوائنٹ ہے ان کا. ایک تو پتہ نہیں ان کا ایجنڈا بنانے والے اور ان کی اسٹریٹجی بنانے والے ان کے اسکالر کون ہیں, کہ انہوں نے اتنے سال, 2 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کو اندر, اور 2 سال سے ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, خان صاحب کو چھوڑ دو. اور بھائی خان صاحب کو چھڑوانا ہے 2 چیزیں, یا وہ عدلیہ سے اپنے کیس کو پرسیو کریں, وہ تو کر رہے ہیں. جو ٹیم ان کے پاس لائر کی ہے وہ پاکستان میں بیسٹ لائرز کی ہے, بہترین لائر, سلیمان راجہ سے لے کے نیچے تک کوئی کم نہیں ہے, ایک سے ایک کمپیٹنٹ اور کیپیبل لائر ہے ان کے پاس, ایک نہیں ہے, درجن ہے, درجن سے بھی زیادہ. بیرسٹر علی ظفر ہیں, سلمان صفدر ہیں, اتنے ہیں, بلکہ وہ خان صاحب نے پارٹی ہی اپنے بعد لائرز کی لیڈرشپ میں دے دی, اس کے اوپر اپنی غصہ تو نہیں کریں گے, آپ کے منہ سے لائرز نکل رہا ہے ویسے. اچھا سر, میرا خیال ہے غصہ نہ کھا جائیں ساڑھے بڑا, میں تے کیس کر دیں, ہم لائرز کہنا چاہ رہے ہیں, میں معذرت خواہوں, ہم لائرز کہہ رہے ہیں, لاہوریہ ہوں, میرے سے نہیں, میں کہ وہ مطلب برا لے لیں گے نا کہ ہم لائرز تو نہیں ہیں. وکلا حضرات کہہ دیتے ہیں, میں انگریزی بولتا نہیں, انگریزی میرے لیے اگر تو وکلا حضرات, سینئر وکلا حضرات کی ٹیم انتہائی کیپیبل ہے, جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, جہاں بھی گنجائش ملتی کرتے. مگر مقدمات کی ایویڈنس, شہادتیں, آئی وٹنسز اور باقی چیزیں اتنی کنکریٹ آ رہی ہیں کہ جج صاحب جدھر کوئی گنجائش دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں گے, اور دیتے بھی ہوں گے. مگر شاید ان کو جب کنکریٹ چیزیں ریکارڈ پہ چڑھ جائیں تو جج کے اپنے ہاتھ بند جاتے ہیں. آپ کو لیگلی آپ کائنڈلی معاملات کو دیکھیے. جی بالکل. دوسری بات لیگل, دوسری میری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے اس ملک میں نو کانفیڈنس کی موویں ہوتی رہتی ہے, رجیم چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ اسی ملک میں بڑے ہوئے ہیں, بے شک آپ کو موقع ملا, آپ نے زندگی کا پرائم ٹائم آپ نے باہر انجوائے کیا. مگر یہ تو ذہن میں رکھیے کہ ادھر اس وقت جو لیڈرشپ کے پاس ملک ہے وہ بھی 3 دفعہ اندر باہر پرائم منسٹر شپ سے نکلی ہوئی. وہ آپ کے سامنے, ایک دفعہ تو آپ نے پچھلی دفعہ نکالی تھی اور جیل میں بھی ڈالی تھی, سب کو ڈال دیا تھا. پھر آپ نے پورا زور دکھا, خان صاحب کو بھی شوق ہے جیل میں ڈالنے کا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جیل تو سیاستدان کے لیے تو وہ کہتے ہیں دوسرا گھر ہے, تو وہ تو جتنے بھی جیل میں جاتے ہیں صحت مند ہو کے باہر آتے ہیں. تو یہ اپنا گھر نہیں سمجھتے جیل کو خان صاحب؟ سر یہ گھر تو اپنا سمجھتے ہیں, مگر میڈیا والے نہیں سمجھتے. جو میڈیا کمپین چل رہی ہے نا, وہ روز ایک اس میں تو وہ 804 کو میڈیا میں رکھنے کے لیے صبح سے لے کے رات 12 بجے تک وہ کوئی نہ کوئی نئی شتنگڑی چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو کہہ دے تنہائی ہے, حالانکہ وہ تو ایک بڑا یعنی جیل کے لحاظ سے ایک وی آئی پی قسم کا سیل ہوتا ہے سر, جہاں وہ کو کہتے تنہائی, اس کو نہیں کہہ سکتے, جہاں ٹی وی لگا پرائیویسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ریسٹرکشن تو ہیں, سختی تو ہے, وہ تو جیل ہے پھر. مگر خان صاحب جو ساری عمر ہی اکیلے رہے ہیں, ان کو رہنے دیں آپ, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سر, وہ تو جتنے بھی دیکھو خان صاحب بڑے خوش مزاج ہیں, ان کی بڑی دوستیاں ہیں لوگوں سے, اکیلے ہوتے ہیں یا ان کے دوستوں میں, یا ان کی دوستیاں آس پاس, محفل کے آدمی ہیں. سر محفل تو وہ اکیلے لگاتے ہیں نا, زیادہ محفلیں پبلک تو نہیں نظر. اچھا, ہاں, تو وہ محفلوں کے علاوہ تو وہ تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں. ان کو میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکل آسان کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب آپ نے کال دی, انہوں نے کال پہ آواز دے دی, مگر مجھے زمین کے اوپر کوئی خاص نظر نہیں آ رہا. آپ کے لیے کل کوئی صدمہ نہ ہو,
آپ کے لیے کوئی کل صدمہ نہ ہو. یہ آپ کے جنہوں نے آپ کو ادھر بند کروایا ہوا ہے اور باہر صرف بیان بازی سے کام چلا رہے ہیں، شاید بہت کم ہو ان میں سے آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی بہنیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے بہت کم ہوں کہ جو یہ چاہتے ہوں کہ آپ واپس آ کے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لیں. لوگوں کے ادھر کھانچے لگے ہوئے ہیں، کرسیاں ملی ہوئی ہیں، موجیں ہو رہی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تھوڑی دیر اندر ہی رہیں. کل کی پروٹیسٹ کے نہیں تو رزلٹ عوام سر میں عرض کرتا ہوں عوام میں جو مقبولیت ان کی، سر مقبولیت بھی جو آپ کے ڈبوں سے نکلی تھی، وہ ڈبوں والا حال تو آپ بہتر میرے سے جانتے ہیں. 2018 والی 18 والا اچھا. وہ تو ڈبوں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، وہ مقبولیت نہیں ہوتی. ویسے آپ مقبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا نیریٹو بڑا اٹریکٹیو، آپ کی کمپین آپ کی بڑی بہتر، آپ نے سوشل میڈیا آپ کا بہت بہتر، آپ کی انویسٹمنٹ جو دنیا ساری میں خرچ ہو رہی ہے، ہیوج انویسٹمنٹ، آپ اربوں روپے خرچ کر کے اپنی میڈیا کمپین چلا رہے ہیں. اگلے میں پڑھ رہا تھا جو آپ کی نیو یارک ٹائم میں لگی ہے وہ 5 کروڑ کا اشتہار ہے. تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ یہ 5 کروڑ کدھر سے رہے؟ چلو آنے دیجیے جیسے بھی آ رہے. بہرحال آپ کو باہر آنا چاہیے، اور باہر آنے کا رستہ خان صاحب صرف ایک ہے، وہ ہے عدالت. دھمکیاں نہیں ہیں. وہ ہر روز گالیاں یا دھمکیاں یا سخت زبان یا چارجز، نہ، یہ نہ کریں. آپ کی مہربانی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جو شکوے شکایت ہیں وہ ورلڈ وارز بھی ہوتی ہیں تو ٹیبل میں بیٹھ کے نتائج تو تب ہی حاصل آپ خود اس ٹیم کو لیڈ کریں جس نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. پتہ نہیں آپ کون سی ٹیم بھیجتے ہیں جو کہ آپ کے رزلٹ کوئی دینے کی بجائے وہ اپنا ہی رزلٹ نکالتی رہتی ہے. کوئی رزلٹ نکالیں. اگر آپ کوئی اچھا راستہ اپنے لیے متعین کریں گے تو میں اقتدار بھی مل جائے گا. سر وقت کی بات ہے نا. ہاں، اگر اچھا راستہ متعین کرتے ہیں، ہر ایک کو باہر جانا پڑتا ہے، چلے جائیے. اڈیالے سے تو باہر کے ملک بہتر ہوں گے، وی آئی پی ارینجمنٹ ملے گا جدھر بھی آپ جائیں گے، چلے جائیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی آفر ہوئی ہے انہیں؟ سر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے نا. راستہ بنانے کے لیے یہ تیار ہوں تو نکل آئے. راستہ بنانے کے لیے ان کو کوئی تھوڑا سا ہاتھ، ان کو کچھ سپیس پیدا کرنی پڑے گی، آمادگی دینی پڑے گی. دونوں کے لیے ون ون صورتحال ہونی چاہیے. اس میں ون ون صورتحال کے لیے ان کو ادھر سے جانا پڑے گا. جان بچانے کے لیے اگر کیس پینڈ کرانے ہیں، جان بچانی ہے، تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کر کے تو جا کے خاموشی سے 2-4 سال اپنی ریسرچ میں، اپنی اسٹڈی میں، اپنی ریفارم کے ایجنڈے پہ جا کے آپ اپنا کام کریں جو کہ کسی پولیٹیکل ہوم ورک اسپیڈ ورک اپنے والے نظام حکومت کا. نہ آپ کو گورننس آتی ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، نہ آپ نے کبھی کی، نہ آپ کا یہ کام تھا. نہیں اگر ان کو آتا کیا ہے ویسے؟ سر ان کو آتا کرکٹ آتی ہے، اسپورٹس مین ہے. اسپورٹس مین کی اسپرٹ چاہیے، اسپورٹس مین تو نہیں ہم چاہیے. بہرحال ان کو ابھی چاہیے کہ یہ اپنا سیلف انالیسس کریں اور میری تجویز کو آبجیکٹیولی دیکھیے. یہ میں کرٹیسزم. تو کل آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو خاص گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ کچھ نہیں ہوگا. کل کی شام خان صاحب اپنا انالیسس کیجیے. ہو سکتا ہے میرا پروگرام آپ تک پہنچتا ہو کہ نہ پہنچتا ہو، میں نہیں جانتا، مگر میری گزارش ہے کہ اور اس کے بعد اپنے اندر تبدیلی لائیے اس ملک کی بہتری کے لیے. میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کوئی ذاتی مفاد نہیں لینا چاہتا، کوئی ٹکٹ شکٹ کوئی مجھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لالچ نہیں ہے. کرنل صاحب تھوڑی دیر میں بریک پہ جانا ہے، ایک سوال اور لے لیں. آپ نے ابھی ایک چینل کا ذکر کیا، میں بھی اس چینل میں موجود تھا ایز اینالسٹ. تو اس میں ایک ایڈوکیٹ صاحب آئے تھے، اور جب یہ سزائیں ہوئی ہیں 10 سال 9 مئی کے کیس میں، تو وہ کہنے لگے جی کہ بغیر گواہی کے ملزم کی جو ہوتی ہے اپنے دفاع میں وہ، اور بغیر باقی شواہد کے یہ سزائیں دی گئی ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں بات یہ یعنی کہ وہ انہوں نے اپنے سے ایک مفروضے پہ بات کر لی. سر میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ بھی ایک دفاع کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے اس کیس کو مکمل نہ ہونے دیں. جو ڈیفنس والی سائیڈ ہے وہ اپنی نہ گواہیاں پیش کرے، نہ اپنا ڈیفنس پیش کرے، اور نہ جس کے اوپر کیس ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرے. حتیٰ خان صاحب نے تو اپنا پولیگرافی وہ کیا کہتے تھے وہ بھی انکار کر دیا. وہ بھی انکار نہیں تو وہ تو پھر شک نہیں پڑتا لوگوں کو. سر وہی جب آپ نہیں کرائیں گے. بریک پہ جا رہے ہیں جی، پھر یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف.
بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. کرنل صاحب ابھی کوئی خبر موصول ہوئی ہے کسی ایک چینل سے, ابھی تصدیق مکمل نہیں ہوئی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ تجزیہ سن کے انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی نے 5 اگست کا احتجاج منسوخ کر دیا یا ملتوی کر دیا, یہ کہہ سکتے سر میں نے 1-1.5 مہینہ پہلے جس دن اس احتجاج کا کال آئی تھی اسی دن شام کو میرا پروگرام تھا AGN پہ, اینکر تھی فائزہ. 14 اگست کو کہتے ہیں جی متوقع ہے. اچھا جی, میں نے لیکن میرا خیال 14 کو بھی نہیں سر نہیں, اس دن ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا میں آج اور ساتھ میں لاجیکل بتائی کہ مجھے نظر نہیں آتا, بندے نظر آن گراؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آن گراؤنڈ کوئی تیاریاں نظر کوئی نہیں آ موبلائز کرتا ہوا نظر نہیں آتا, نہ پی ٹی آئی موبلائزڈ ہے, نہ کہیں جو اتنی اکثریت والا ووٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے. سڑک پہ کیا کوئی گھر میں بھی نظر نہیں آ رہا. حالات واقعات آنکھیں کھولیے خان صاحب, آنکھیں کھولیے. جب ٹاپ لیڈرشپ اندر بند ہو جاتی ہے تو باقی لیڈرشپ باہر کیا پلاننگ کرتی ہے اپنے سروائیول کا اور اپنے فیوچر کا. یہ بہت سارے خان صاحب اس پارٹی میں ایک ایشو تو ہے نا, دوسری پارٹیوں کو مروسی کہہ کے ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں, تو یہاں تو شخصی مروسی سے بھی خطرناک ہے. سر دیکھیے اس میں ون مین شو ہے, ون مین تو فالٹر فیصلوں میں غلطی بھی کر سکتا ہے نا. مشاورت کا تو نظام ہے ہی نہیں. سر بات وہ یہ 8 9 10 بڑے بڑے گرگے کہتے ہیں کہ خان صاحب جو کہیں گے ہم کریں گے, دن ہے دن ہے, رات ہے رات. خان صاحب کو گورننس اکاؤنٹیبلٹی, اور میں ابھی آج پالیٹکس میں بھی خان صاحب پیدل ہی تھے. دیکھیں نا آپ خان صاحب موروثیت کا آپ اپنے بچوں کو ان کو بیچاروں کو اگر کسی جگہ کوئی پولیٹیکل ایونیو ملتا ہے تو وہ تو ان کے ماموں جان جو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیلی گورنمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ کو فلسطین کے مسئلے میں, وہ تو ان کو ادھر ملتا ہے. ان کو تو اسرائیل کی پارلیمنٹ ملتی ہے, وہ تو کسی دن وزیر اعظم ادھر بن جائیں گے. اچھا ادھر بن جائیں گے, ادھر بن جائیں گے سر. تو یہ کس کے مفاد میں ہے؟ انہی کے مفاد میں. ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستانی ایک اسرائیل کو کنٹرول کرے گا تو شاید مسلمانوں کی بھی. سر بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی کیا ٹریننگ کی ہے؟ اسلام کی ہے, اسلامی ماحول میں رکھا ہے, آپ نے ان کو اپنی زبان سکھائی ہے, کلچر سیکھا ہے, ادھر رگڑا کھایا ہے. آپ کے ساتھ آ کے انہوں نے ہر پیشی پہ حاضریاں دی ہیں؟ نہیں. ہر دوسرے سیاسی قیدی کی پیشی پہ ان کی ساری فیملی آ کے حاضریاں دیتی ہیں, ان کے سینئر لیڈرشپ اور ورکر تک آ کے حاضری. آپ کی کدھر ہیں؟ آپ وکلا حضرات تو آپ کے چند ہیں, کدھر ہے باقی پارٹی؟ باقی پارٹی آپ نے گنڈے کا خریدنے بھیجی ہوئی ہے ساری. تو بات سر دیکھیں چیزیں آپ کی سیاسی طور پہ آپ کو اپنی فیملی کو اگر بچے نہیں انڈکٹ کرنے تھے, جمامہ نہیں انڈکٹ کرنی تھی, ڈیورس ہو گئی, تو آپ کی فیملی میں کافی بندے اویلیبل ہیں, حفیظ نیازی سے لے کے نیچے تک کافی پڑھے لکھے سمجھدار کافی یہاں پہ کے لوگ. آپ ان کو اس لیے نہ انڈکٹ کرتے کہ آپ نے ان کو اپنے بعد چیئرمین بنا دینا. مگر بابا پارٹی کا کام تو کرتے سیکریٹریٹ میں, پارٹی کاڈر تو بنائیں, پارٹی کو آپ ایسے تجویز کرتے ہیں پارٹی سیکریٹریٹ مؤثر کریں, فعال کریں, پارٹی کا سیکریٹریٹ کریں, اس میں اپنی فیملی کے بندے بھی بٹھائیں, باقی ٹاپ لیڈرشپ بٹھائیں. بہت لوگ پڑھے لکھے آپ کے ساتھ ہیں, ان کو بٹھائیں, ان کے تھنک ٹینک بنوائیں, تھنک ٹینک سے ان سے ریسرچ کروائیں, وہ آپ کو دنیا کے حالات, پاکستان کے حالات ہر روز آپ کو فیڈ کریں. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے میرا خیال ہے سر, انٹرسٹ یہ ان کی ترجیح نہیں ہے. ترجیح نہیں ہے. ادھر ترجیح کیا ہے سر, میں آپ بتاؤں, ادھر پولیٹیکل بس پارٹی اقتدار مل جائے ایک بندے کو. ادھر ایک طریقہ مروجہ طریقہ بن گیا ہے انفارچونیٹ. وہ کیا بن گیا ہے کہ آپ اپنا ووٹ بینک اپنی وارڈ میں, محلے میں, گلی میں, گاؤں میں ادھر ایکٹیویٹ کرنے کی بجائے, ان کے ساتھ 1 to 1 ہونے کی بجائے, ادھر کوئی بھی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ لفٹ کراتی ہے. ان کا اپنا سیکریٹریٹ, سینٹرل سیکریٹریٹ بھی اجاڑ اور بے آباد پڑا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے آباد؟ وہ کوئی 2-4 مہینے الیکشن سے پہلے آباد ہوتا ہے. آگے پیچھے کچھ نہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. آگے پیچھے گارڈ اندر ایک آدھ بندہ چائے پلانے والا, باقی اچھا, یہ وہ مقبولیت کا زون تو نہیں؟ ماسوائے جماعت اسلامی نہیں, مقبولی ہاں جماعت کا کام وہ تو راؤنڈ دا ایئر کرتی ہے. راؤنڈ دا ایئر کرتی ہے. ان کا منصورہ غور سے دیکھیں, اس میں ہاسپٹل بھی ملے گا, تھنک ٹینک بھی ملیں گے, اس میں آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن بھی ملے گی, الغازی کے سکول بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں, اس میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا جو کسی سسٹم موجود ہے, کسی ادارے کو کرنا چاہیے اپنے آپ. لیکن یہ تو انفارچونیٹلی یہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ جماعت کر رہی ہے, جماعت اسلامی,
یہ تو شاید بہت کم پارٹیز کے اندر بھی کم کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے سر، ہے ہی نہیں، نہ نون لیگ میں، نہ پیپلز نہ ویلفیئر ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن دنیا میں رینکنگ ہے اس کی، اس وقت ہی فلسطین میں جی ان کو ان کی بڑی ریکگنیشن الخدمت کی دنیا کی ٹاپ جو ہیں 2-4 ان میں رینکنگ ہے۔ اور ان کی جو الغزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے اس نے تو ہر گاؤں میں اسکول کھولا ہوا ہے، کوئی کتنے ہزار اسکول ہیں ان کے، وہ فنکشنل ہے پورا سسٹم۔ اور جو غربا ہیں ان کے بچے فری پڑھ رہے ہیں سر یہ ہیں ہی فری، الخدمت بھی فری، یہ بھی فری، ان کا ہاسپٹل ہے، اندر ہاسپٹل ہے ٹھیک ٹھاک بالکل فری ہے، اس کو ایک بریگیڈیئر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں میڈیکل کورٹ کے۔ اچھا، اس کے بعد ان کا جو کالج ہے اس میں الغزالی نہیں جی غزالی کتاب ایک کالج ہے ان کا عبادت الخدمت والوں ان کا جماعت اسلامی کے، ان کے پھر آپ اسی کافی کچھ ہے سر ان کا، نیچے اسکولوں سے لے کے اوپر تک کے لائن آپ کو چلتی نظر آتی ہے، لوگ ٹرین ہوتے نظر ہوتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے نہیں ہے ان کا، تو ان کا ادھر ووٹ بینک کی طرف انہوں نے وہ دھیان نہیں دیا جو ابھی میں ووٹ بینک پہ آ جاتا ہوں۔ ووٹ بینک بلا کیا ہے سر میں ووٹ بینک بھی انالیسس جیسے ابھی کل ایک ٹی وی اینکر ایک سروے کر رہا تھا ایک مارکیٹ میں جا کے، وہاں جی آپ ووٹ ڈالیں گے، ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں نا کسی جگہ لاہور میں، انہوں نے کہا جی اچھا ہو رہے ہیں، کسی نے کہا جی ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں ڈالیں، کسی کو کہا، اس میں ایسے تھا جیسے رسمن نہیں منہ سے نکل جاتا، 5 بندوں نے کہا پی ٹی آئی، 3-4 نے کہا نون لیگ، یعنی کہ جیسے ایک ویو نہیں ہوتی فیشن سا، فیشن یعنی لوگ شاید ججمنٹ نہیں کرتے ووٹ ڈالنے کے وقت کہ کس کو دینا چاہیے، کس کا ماضی کیا ہے، کس کا آگے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا ان کے مشن ہے۔ سر اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کو کی کیا خدمت کی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے ویسے تھوڑی تھوڑی تو سب نے کی ہے سر، کی جو ڈیسیژن میکنگ ان کے پیریڈ میں ہوئی ہے جس کا قومی مفاد میں فائدہ ہوا، جو ڈیسیژن میکنگ انہوں نے اپنے پیریڈ میں کی ہے جس کا قومی مفاد کا سودا ہوا ہے، وہ دونوں چیزیں تکڑی میں ڈال لیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ سب تو بارہ آئی پی پی بھی لے لیں گے، آپ کا سینڈک بھی لے لیں گے، گوادر بھی لے لیں گے، ریکارڈک بھی لے لیں گے، آپ ایک موٹا رزلٹ نکال لیں، سب سے زیادہ خراب کون نکلے گا؟ سر میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کروں گا، چلے میں بھی سوال واپس لے لیتا ہوں، میرا کام ہے میں فیکٹس اینڈ فگر بتا دوں گا، آپ نے چھیڑ دیا نا، لوگ خود تکڑی میں ڈال کے دیکھ لیں کہ کس نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کسی ایک پروگرام میں سما ٹی وی کا پروگرام تھا لائیو، تو میں نے کہا جی میں نے پاکستان کے تقریباً تمام گزشتہ 30-40 سال میں وزرائے اعظم، صدر مملکت، صدور اور جرنیل گورنر کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہوا ہے، ان سے ذاتی انٹریکشن بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میں نے کہا جی بہت سو کو تو میں نے بونگا پایا تو ان اینکر نے مجھے سوال کیا کہ سب سے زیادہ بونگا کون تھا؟ میں کہا خدا کا واسطہ ہے یہ اب رہ نہیں دیں بات، تو آپ نے وہی بات کر دی نا کہ اب لوگ خود ہی تکڑی میں ڈال کے دیکھ، خود ہی لوگ تکڑی میں ڈال کے دیکھ لیں، لوگ بڑے سیانے ہیں، ہر بہت سے لوگ مجھے پیپل آر ویری بریلینٹ، سر میں جاتا ہوں تو مجھے اسٹوڈنٹ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی کتابوں کے علاوہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کتنا قرضہ ہمارا گورنمنٹ کو جا رہا ہے اپنے بینکوں سے، کتنا قرضہ گورنمنٹ باہر سے لے رہی ہے، یہ جو کتنا قرضہ ابھی تک ہر گورنمنٹ نے لیا ہے۔ کرن صاحب ایک سوال میں نے ضرور کرنا کہ کیا بینکس بھی اکسا رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ بالکل سر، میرا بینک بھی ایک پورا بن گیا ہے، میں مافیا تو نہیں کہوں گا، چلو میں مافیا کہہ چلیں آپ مافیا کہہ رہے ہیں، ہر بینک بھی میرا حل گورنمنٹ کو لا رہے ہیں اس موڈ پہ کہ جی ہم آپ کو آسانی سے دے دیتے ہیں آپ کام کریں۔ وزارت خزانہ ان کا اسٹیٹ بینک ان کی خدمت کرنے والا ادارہ ہے، وہ میری اور آپ کی کوئی لک آفٹر نہیں کر رہا۔ ہمیں فارن کرنسی کے اوپر جو میں نے ڈالر پڑے ہیں اکاؤنٹس میں اس پہ 0.25 انٹرسٹ مل رہا ہے، جو آپ اس پاکستان پروگرام کو دے رہے ہیں باہر سے جو پیسے اس پہ 7% دے رہے ہیں، یعنی کہ 7.25% میرا کیوں کھا رہے ہیں؟ یعنی اتنا ڈفرنس؟ پھر ہے کہ لٹو اور پھٹو یہ بینک یہی کر رہے ہیں، اور سر اب ویسے ونڈ فال ٹیکس لگا دیا ہے سر میں موجودہ حکومت نے، پتہ ہے آپ کو؟ سر وہ مجھے انہوں نے کہا جی بینکوں نے بتھیری ان کر لیتا ہے جو بھی، سر یہ ونڈ فال، لیکن اب ہم تھوڑا سا آپ کو کھینچتے ہیں، اب تھوڑا سا سر میں ان کو ہی ہے ذرا کھلبلی سر، سی، کوئی ان کو کھلبلی نہیں، انہوں نے اتنا آپ کو بوجھ آپ تو اس کا مطلب دنیا کو بھی جیسے روڈ اسٹائل چلا رہے ہیں پاکستان کو بینک چلا رہے ہیں سر، پتہ پاکستان کو بینک تو نہیں چلا رہے، بینک تو اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، پاکستان کو تو پاکستان کو وہ کھا رہے ہیں، پاکستان کو سب کھا رہے ہیں مل کے سمیت بینک۔
سر کوئی خدا کا خوف کرے، بینکوں کا کام کیا ہے دنیا میں؟ چائنا ادھر ادھر ڈیولپنگ بینک کیا کرتے ہیں؟ 2.5-3% کے اوپر انڈسٹری لگواتے ہیں، ٹن کی انڈسٹری لگواتے ہیں، ہر بندے کو اس کی اوقات اور اس کی سکل کے مطابق اس کے گھر کے پاس یہاں تو بغیر رشوت کے عام آدمی کو قرضہ نہیں ملتا۔ ہر ہاتھ جو ہے ادھر وہ بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی کاٹیج انڈسٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی دستانے بنا رہا ہے، کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کوئی کپڑا سی رہا ہے، خواتین کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ واحد ملک ہے پاکستان کا کہ جس کو باہر سے پیسے ملتے ہیں، انڈیا بھی نہیں، انڈیا ان کو کام کراتا ہے اور شام کو $1 جس نے اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کو انعام کے طور پہ دے دیتا ہے، اور اکٹھا لیبر کراتا ہے، سکل کراتا ہے، پیسے اس کو بھی باہر سے ملتے ہیں، ہمیں جو ملتے ہیں سکل تو ہمارے ہاں بھی ہے۔ سر ہم جو کراتے ہیں، ہم تو بے نظیر انکم پروگرام میں پیسے دیتے ہیں، فقیر بناتے ہیں، وہاں کیوں بناتے ہیں؟ سکل ڈیولپ نہیں کر رہے، کیوں انہیں فقیر بناتے ہیں ہم؟ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کو تو بڑی تعریف ہوئی تھی ان کی انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے کہ یہ بڑا ویلفیئر پروگرام ہے ڈیسٹیٹیوٹ لوگوں کی۔ انٹرنیشنل ایجنسیت کوئی چاہتی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اس کا نام تو بتائیے اور اس کا پروجیکٹ مجھے بتائیے۔ وہ تو خوش ہو رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پیسے خوش ہو رہے ہیں کہ زیادہ غریب ہو جا رہے ہیں، زیادہ غریب ہو رہے ہیں۔ پاورٹی لائن، آپ 11 کروڑ بندے آپ کے پاورٹی لائن سے نیچے چیخیں مار رہے ہیں، اور وہ ان کو 2-4 ہزار روپے کے اوپر آیا۔ قوم کو باہر کا پیسہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے ہم نے فقیر بنا کے خوش ہیں کہ یا انہی ہاتھوں سے کام لے کے خوش؟ کام لیں گے، چائنا بھی کام لیتا ہے، چائنا تو ہر وہ کمال کا ماڈل ایکسپورٹیبل مٹیریل ہوتا ہے، وہ جو بناتے ہیں وہ چھوٹی موٹی کوئی ٹوائے بھی ان کا باہر سے جا کے بکتا ہے۔ ساری قوم ایک کام پہ لگی ہوئی ہے۔ ادھر کون ہے؟ ادھر نہ آپ کی میجر، ہمارے آل ہینڈز آن ڈیک نہیں ہے، نہ آپ کی میجر انڈسٹری پروفیٹیبل ہے، نہ سوائے ان انڈسٹریوں کے کہ جو کہ سرکار کل صاحب آپ نے انڈسٹری کی بات چھیڑی، انڈسٹری کے اندر بھی سنا ہے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، اجارہ داریاں ہیں، وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں، اکانومی کو اس طرح چلا رہے ہیں۔ سر اجارہ داری تو کئی سالوں سے مجھے بتائیے، یعنی کچھ انڈسٹری کو وہ چلنے ہی نہیں دے رہے یا لگا نہیں رہے، شوگر مل ہر سال الزام حکومت پہ لگا دیتے ہیں۔ شوگر ملیں ہر سال کیا کرتی ہیں؟ حکومت کی مہربانی سے کرتی ہیں۔ شوگر مل نہیں لگانے کے اوپر پابندی کیوں ہے جی؟ مجھے یہ بتائیے، اگر وہ 50 لگ گئی ہیں تو 150 لگ جائیں گی، تو اگر 51 بھی لگ جائے 150 لگ جائیں گی تو پاکستان کی کون سی ٹانگ کمزور ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو شوگر ہوگی، شوگر ایکسپورٹ کر جتنی مرضی کریں۔ ہماری شوگر ایکسپورٹ کی پرائس صحیح ہے، آپ کے پاس سر چکندر بھی ہے، آپ کے پاس گنا بھی ہے، آپ زمینیں 10-10 15-15 ہزار زمینیں بار بار لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ دیں ان کے اوپر 1000 500 ایکڑ زمین دیں ان کو کہ اپنا لگاؤ تو اپنی شوگر مل چلاؤ۔ اگر آپ کے پاس 50 ہیں تو کر لو 150-200، کیا رج ہے؟ وہ کچھ تو کرو۔ آپ نے تو ویٹ والے کسان ہی مار دیے ہیں، اور آگے گندم بھی مجھے تو باہر سے آتی نظر آتی ہے۔ لیکن بیٹ شوگر تو مہنگی نہیں پڑے گی؟ اگر بیٹ نہیں مہنگی پڑتی جی، مگر وہ چونکہ اس کا پروسیسز ڈیفرنٹ ہیں سر، وہ ظاہر اس کی مولیسز ہوتی ہیں شاید، سر بہت کچھ ہے، مولیسز ہیں، اس کے بعد اس میں کافی کچھ نکلتا ہے، گیس وغیرہ کافی چیزیں نکلتی ہیں اس میں جو فارماسیوٹیکل میں بائی پروڈکٹ جو ہیں، بائی پروڈکٹ بہت ہیں، اور یہ کوئی نقصان کا نہیں ہے۔ صاحب ہمارے ہاں ان چیزوں پہ R&D جس طرح آپ تو بہت فوکس کرتے ہیں، مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا جی R&D پہ، میں کہا یار R&D تو اس سے بہترین تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، چائنا میں بڑا کامیابی سے میں نے اس کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھی۔ وہ کہنے لگا جی مثال کے طور پہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 کینو پروڈیوسر ہے، وہ کہتا ہے اس کے 9 بائی پروڈکٹس ہیں، ہمارے ہاں صرف 1-8 بائی پروڈکٹ ہے، کوئی جیم بن گیا، مارملیٹ بن گیا، کوئی جوس بن گئے۔ سر ہم تو کہتا ہے جی 9 بائی پروڈکٹس ہیں۔ میں ابھی آپ نے ایک چیز مجھے یاد کرا دی، مجھے کہنے دیجیے گا۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے یا ہم خود سمجھ جائیں، کوئی خوف کھا جائے۔ اللہ ہی سمجھائے۔ ہمارے پاس جو آپ کے معدنیات ہیں، یہ آپ نے بڑی جو معدنیات ہیں، اس اور میں اس میں صرف کاپر نہیں ہے، کوئی ایسا معدنیات نہیں، کوئی ایسا آپ کا پہاڑ نہیں جس میں صرف کاپر نکلتا ہو۔ آپ نے ایگریمنٹ صرف ریکارڈنگ والا، تو باقی جو کر رہے ہیں وہ صرف کاپر کا کر رہے ہیں۔ آنکھیں بند ہے؟ کیوں نہیں انالیسس کرتے؟ ایک کی بجائے 20 لیبارٹریوں سے کرائیں، انٹرنل کرائیں، ایکسٹرنل کرائیں، ایسا چیزیں دنیا کی ساری ٹاپ لیبارٹریوں سے کرائیں، اور جو اس کے کنسٹیچوئنٹس ہیں ان کی قیمت لگوائیں۔
کاپر کی قیمت کیا ہے اس میں گولڈ دیکھیں، اس میں مولبڈیم دیکھیں، اس میں سیلینیم دیکھیں، وہ پتھر کے اندر 17 آئٹم ہیں، باقی کدھر ہے؟ کیوں نہیں ایگریمنٹ کا حصہ؟ اور میں ایک اور چیز بڑی ضروری کہہ دوں، چونکہ آپ نے ریکارڈنگ کا ایگریمنٹ صرف کاپر کا کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے اوپر قومی فریضہ ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف کاپر بار دے۔ 50% کاپر ریکارڈنگ کو ملے گا، اور باقی اس کے 50% میں بھی باقی جو اس کے معدنیات میں چیزیں ہیں 16، وہ اس کی ملکیت نہیں، وہ حکومت پاکستان، عوام پاکستان کی ملکیت۔ میکینزم اور سر میں سرویلنس کا کیا سسٹم ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں سر، سرویلنس ہے ہی نہیں وہاں۔ اپنی ریفائنری لگائیں، اپنا سمیلٹنگ پلانٹ لگائیں، اپنا فلوٹیشن پلانٹ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے آپ کو؟ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، آپ سے نہیں لگتا میں لگوا آپ تو کہتے ہیں میں دیتا ہوں۔ آپ کا جو کولیٹرل ہے، ریکارڈنگ کا جو کولیٹرل ہے، اس میں بینک پیسے دیتا ہے آپ کو، کوئی نئی کولیٹرل، کوئی نئی موٹر میں انٹرنیشنل بینکس سر سارے دیتے ہیں، ادھر کے بھی دیں گے، باہر والے بھی دیں گے، ایک ہی قانون ہے، سب دیتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ سیکیور اور کیا ہونا ہے؟ ان کے بعد کاپر کی سونے کی کان آپ کے پاس اگلے 200 سال کے لیے، موسٹ ویلیوبل 100 سال کے لیے ہے، تو اور بینک کو کیا چاہیے کہ آپ اس کو پلج کر کے ان کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں، اس وقت کل صاحب جو باتیں ہم کر رہے ہیں، اسے اگر فردر کیا پروگریس ہوئی ہے ہمیں، یعنی اتنی باتوں کا اثر ہوا ہے، چیزیں ایکسپوز کیوں نہیں ہو رہی ہیں، حکومت بتا کیوں نہیں رہی؟ اس وقت سرویلنس کا وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، سر دیکھیے کاپر جا رہا ہے نہیں جا رہا، سر میں عرض کروں، یہ تو حکومت کو چاہیے کہ آپ اور میں تو بہت پروگرام کر بیٹھے، ہم نے جب سب کو پہ اوپر موت کی خاموشی تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے، کوئی نام نہیں لیتا تھا ریکارڈنگ کا۔ کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیوں ڈرتے تھے؟ قومی چیز نہیں ہے، قومی مفاد نہیں ہے، ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، کس سے ڈرتے تھے آپ؟ یہ بڑے بڑے سیٹوں سے ڈرتے تھے، حکومت سے ڈرتے تھے، باہر والی طاقتوں سے ڈرتے تھے۔ موت تو ایک دن آنی ہے جس دن لکھی ہوئی ہے، موت تو آنی ہے اس دن جس دن لکھی ہوئی ہے۔ رزق آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کا عہدہ، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی ہر چیز، آپ کی آل اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کس سے ڈرتے ہو؟ چلو بہرحال میں آگے بات کروں گا۔ جو 50% بیرک گولڈ کا ہے اس کو صرف کاپر کی اجازت ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ را مٹیریل اس کا بھیج رہے ہیں اس کو کس جگہ پہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جانے سے پہلے دبئی میں جا کے تو آپ کی کوئی اس کے اوپر نہیں رہ جاتی، وہ تو آپ کی اس میں تو ہولڈ ہی نہیں رہے گا، ادھر اس کو پاکستان میں ٹیسٹ کرائیے، باقی سارے کنسٹیٹیوئنٹ کی قیمت لگائیے، اور اس کے مطابق کاپر کی جو قیمت ہے وہ صرف بیرک گولڈ کاپر کی قیمت لے سکتا ہے ایگریمنٹ میں۔ باقی سوال کیے تھے میں نے، یہ اس وقت بھی ریز کیا تو صاحب ایسا ہی ایف سی کیوں نہیں ٹیک اوور سر؟ اس کے پاس اتنا اختیار ہے اب تو۔ اس وقت بھی کیا سر، میں نے آج سے پہلے 2015 میں پیپر لکھ کے بھیجا تھا وزیر اعظم کو کہ یہ سارا جو ہے معدنیات، خاص طور پہ ریکارڈنگ، یہ ایس پی ڈی کو دے دیں۔ اگر ایس پی ڈی یورینیم کر سکتا ہے، اٹامک انرجی کمیشن بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ان سے یہ پتھر نہیں ہو سکتے؟ کیا میں بیوقوف؟ تو بہرحال اچھا مشورہ تھا، لکھ کے دیا تھا کہ ایس پی ڈی کو دے دیں، بڑا مؤثر ادارہ ہے، پڑے ہوئے کاغذ، اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں ابھی چھاپ دیتا ہوں اخبار میں۔ میں تو بہت ریسٹرین کر رہا ہوں کہ میں کوئی چیز ایسی منہ سے نہ نکالوں۔ پابندی نہیں تو مجھے دیں، میں اپنے اخبار میں چھاپ دیتا ہوں۔ سر پابندی دیکھیے، میں بڑی محتاط ہو کے تو میں اس ملک کی خدمت فی الحال کر رہا ہوں، محتاط اپنی ان لیڈرشپ کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی عزت کے لیے، تاکہ اس کا مطلب کوئی unnecessary میں خرابی نہ پیدا ہو، خرابی یا اسکینڈل کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ مگر اگر جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو لٹو اور پھٹو بند ہی نہیں ہو رہی، تو پھر میں چھاپ دوں گا سب کچھ۔ چلیں کرنل صاحب، بہت شکریہ، بڑا زبردست آج ہوا ہے پروگرام، تو بہت شکریہ تشریف لائے، تو پروگرام اختتام کا پہنچا۔ یہ لٹو اور پھٹو کی پالیسی جو ہے یہ کسی طور اس قوم کو قابل قبول نہیں، اور لوگوں کو بجائے ان کو ایڈ اینڈ سپورٹ اینڈ آرمز اور بیگنگ پہ لگائیں، ان کو امپاور کریں، ان کو ویلیو ایڈیشن کا ان کا سسٹم بنائیں اور ان کو خود مختار بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔